سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 175۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ انما ذلكم الشیطان، بلا شبہ یہ شیطان ہی ہے، یخوف اولیاء، جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، سو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے، ولا يحزنک الذین، اور آپ کو غمزدہ نہ کریں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو جلدی سے بھاگتے ہیں کفر کی طرف، انہم لن یضروا اللہ شیئا، پکی بات ہے کہ یہ لوگ اللہ کا ہرگز کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ پاک صرف یہ چاہتے ہیں کہ نہ رہے ان کا کوئی حصہ آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان دے کر کفر خرید لیا، لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کے پراپیگنڈے سے متاثر ہونے والے ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ جس طرح مشرکین عرب نے، کفار مکہ نے اسلام والوں کا میدان جہاد میں مقابلہ کیا، اسی طرح انہوں نے پروپیگنڈا مہم کے ذریعے بھی ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور میرے محترم دوستو، جب یہ پروپیگنڈے کی ہوا چلتی ہے تو پھر اس سے بہت سارے کمزور ایمان والے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں اگرچہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں سے کسی پر بھی کفار کے کسی پروپیگنڈے کا کوئی اثر نہیں ہوا، جیسا کہ گزشتہ آیات میں گزرا کہ جب ان کو کہا گیا کہ جی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایمان والوں نے ڈرنے کی بجائے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ ذرا نہیں گھبرائے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن وہ منافق تھے، وہ ایسی باتوں سے متاثر ہو گئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے انما ذالکم الشیطان، یہ لوگ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں یہ شیطان لوگ ہیں، یخوف اولیاء، اور یہ انہی کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو شیطان کے ہی دوست ہیں۔ اب اگر ان آیات مبارکہ کو آج کے تناظر میں لیا جائے تو آج میڈیا، آج اینکر پرسن، آج وہ لوگ جو بڑی طاقتوں کے گن گاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، افسران بالا ہوں، سیاستدان ہوں، کوئی اور ہوں، اب وہ جو ان سے متاثر ہے وہ گویا کہ شدید ترین ایمان کی کمزوری کا شکار ہے، بلکہ قرآن کریم ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کے ولی ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ ایمان والے تو کبھی بھی ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، گویا ایسی باتوں سے متاثر ہونے والے بھی شیطان کے دوست ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ ہمارا بھروسہ، توکل، ایمان اللہ کی ذات پہ ہو۔ اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے فَلَا تَخَافُوهُمْ، اے ایمان والو ہرگز ان سے مت ڈرو۔ یہ جتنے مرضی طاقتور ہو جائے، جتنے مرضی پاورفل ہو جائے، جتنی مرضی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو، تعداد ہو، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی طاقتور نہیں، اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ تو پورے جہان کے نظام کو چلانے والا ہے، لہذا ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ہی ڈرو۔ صرف اللہ پاک فرما رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب صرف رونا دھونا نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے رہیں اور ہر وقت ہائے ہائے کرتا رہے، صرف اس کا نام ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا اور منع کیا ہے اور ان پر عذاب کی وعید سنائی ہے، ان چیزوں سے بندہ بچ جائے، یہ ہے اللہ سے ڈرنا، یہ ہے خوف خدا۔ اب اس میں حقوق العباد بھی آ گئے، حقوق اللہ بھی آ گئے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کا یا بندوں کا ایسا حق نہ مارے جس پہ کل کو اللہ کی سزا بھگتنی پڑے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے دلوں میں ڈر صرف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف ہمارے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ بعض لوگ جو بھاگ بھاگ کے کفر کی طرف جاتے ہیں، کفر کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی الحاد کی طرف جا رہا ہے، کوئی دہریت کی طرف جا رہا ہے، کوئی سیکولر بن رہا ہے، کوئی دین بیزار بن رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، میرے محبوب ایسے لوگوں سے غم زدہ نہیں ہونا۔ کفر کی چمک چکا چوند ایسی ہوتی ہے، بظاہر بڑی دل لبھانے والی، بظاہر بڑی دلکش، اور بندہ سمجھتا ہے کہ جناب حقیقت یہی ہے، چھلکا بڑا خوبصورت، ریپ پر بہت اعلیٰ، لیکن اندر گندگی گندگی ہوتی ہے، اندر غلاظت ہی غلاظت ہوتی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ کفر کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، آپ ان کے جانے سے بالکل بھی غمزدہ نہ ہو، بالکل پریشان نہ ہو۔ کیوں کہ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ساری دنیا کفر کی طرف چلی جائے تو اللہ کا کوئی نقصان کر سکتے، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے، اور ساری دنیا ایمان کی طرف آ جائے تو اللہ کا کوئی فائدہ بھی نہیں کر سکتا۔
یہ جو ایمان کی طرف آئیں گے فائدہ بھی انہی کا ہے، اور جو کفر کی طرف جائیں گے نقصان بھی انہی کا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ پاک جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو وہ کس لیے؟ فرمایا یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تکوینی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے، یا اپنے کفر میں، ضلالت میں، گمراہی میں، بے دینی میں، ظلم و ستم میں اتنا آگے چلے جائیں، اتنا آگے چلے جائیں کہ اگر ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہے بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ ہو، اس لیے اللہ ان کو ڈھیل دے دیتے۔ آج دیکھیں میرے عزیز دوستو، ہمارے بھی دل کڑتے ہیں، اسرائیل پہ عذاب کیوں نہیں آتا، امریکہ اتنے ظلم کر رہا ہے پکڑا کیوں نہیں جاتا، فلاں ملک اتنے ظلم کر رہے ہیں اللہ کی گرفت میں کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ پاک کی ان آیات مبارکہ پہ اگر غور کرے تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ ان کو ڈھیل اس لیے دے رہا ہے کہ دنیا میں ظلم، ستم، بے ایمانی، کفر، شرک میں اتنا آگے چلے جائیں کہ آخرت میں ان کا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے صرف بڑا عذاب ہی بچے۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو عذاب کے مستحق بن گئے۔ اللہ تو ان کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تو اپنے نبیوں کو بھیج کر، انبیاء علیہ السلام کے نمائندوں کو، علماء کو بھیج کر، واعظین، مبلغین کو بھیج کر اب بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں، لیکن جب یہ خود ہٹ دھرمی اور ضد، اناد اور بغض میں آگے سے آگے دوڑتے چلے جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر ان کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، جاؤ جہاں تک جانا چلے۔ فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یہ لوگ جو ایمان بیچ کر کفر خریدتے ہیں، جس کو اللہ نے ایمان کا ذائقہ دیا ہو پھر وہ کفر کی طرف چلا جائے، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو کہ ایمان کا ذائقہ چکھ کر ایمان حاصل ہونے کے بعد پھر وہ کفر کی طرف جا رہے، تو گویا وہ اپنا ایمان بیچ کر کفر کی طرف جا رہے۔ لوگ پیسے کے لیے، روپے کے لیے، نوکری کے لیے، باہر کے ویزے کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے، اس سے بڑی بد نصیبی اور محرومی کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے یہ لوگ جو ایمان بیچ کر کفر خریدتے ہیں، یہ سن لے لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا ہرگز کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ کو کیا نقصان ہے؟ سارے چھوڑ کے چلے جاؤ، کیا نقصان ہوگا اللہ کا؟ میرے محترم دوستو، ایمان پہ قائم و دائم رہنا ہمارے فائدے میں ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ ہمیں ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے، زندگی بھی ایمان والی نصیب فرمائے، موت بھی ایمان والی نصیب فرمائے۔ ورنہ اللہ پاک فرماتے جو ایمان چھوڑ کر کفر خرید لیں گے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، سخت تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ ہمیں اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے، اس کے لیے ضروری ہے ماحول میں جڑے رہے، اہل علم کے ساتھ جڑے رہے، اللہ والوں کے ساتھ لگے رہے، اللہ کے راستے میں نکلیں، کم و بیش اوقات کے لیے 3 دن، 40 دن، 4 مہینے، اور اسی طرح خانقاہوں میں بیٹھیں، مدارس سے محبت رکھیں، علماء کی مجالس اختیار کریں۔ جتنا ہم نیک ماحول کے قریب ہوں گے اللہ اتنا ہمیں ایمان میں استقامت اور پختگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.